الله أكبر. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله. لا قوة إلا بالله. أستغفر الله. میں تو بات تھوڑا ٹائم دینا جب بور آنی ہونا تھوڑا ٹائم دے دے. ولا قوة إلا لا حول ولا الحمد لله. الحمد لله. تھوڑا گول کا گئی تھوڑا جنا معمولی جا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا
محمد وآلہ سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کو بنانے والے خالق نے ایک الگ مخصوص جبلت اور خلقت میں بنایا ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے جو باقی مخلوقیں نہیں اٹھا سکتی. یہ ایک بنیادی فرق ہے. قرآن مجید میں بڑا صاف تذکرہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. جو بوجھ آسمان زمین بڑے بڑے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا. انسان کی جبلت میں اللہ نے باقی سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھی. چنانچہ جس بوجھ کو اٹھانے سے باقی سب نے انکار کیا اسے لفظ امانت سے تعبیر کیا گیا ہے. ہم نے امانت پیش کی باقی سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا لیکن انسان نے اٹھا لیا. امانت کوئی مالک اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھتا ہے لیکن اس کے پاس رکھ کے اسے مالک نہیں بناتا. مالک وہ خود ہی رہتا ہے. کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس رکھی جاتی ہے اور پھر اس سے واپس لے لی جاتی ہے. انسان کو سب کچھ واپس کرنا ہے اپنے مالک کو. یہ بھی یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. انسان کے سینے پہ وحی الہی کا نزول ہوا. جو لے کے آیا اس کا نام ہے روح الامین. جس انسان کے سینے پہ اتارا گیا اس کا لقب ہے امین. جو اتارنے والا ہے جو دینے والا ہے وہ تو ہے ہی امین.
اس کے امین ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتی اور کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ امانتوں کے مالک نے امانت ایک امانت دار کے ہاتھوں بھیج کے رکھی میرے مرشد محمد کریم کے سینے میں۔ جی سبحان اللہ۔ ایک مدت کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے شاگرد فائدہ اٹھائیں، شاگردوں کے شاگرد فائدہ اٹھائیں، ان کے آگے شاگرد فائدہ اٹھائیں۔ یہ اتنی قیمتی چیز آپ کو امانت کے طور پہ دی ہے کہ قیامت تک اس سے استفادہ کرنے والے کرتے رہیں گے، اور یہ چشمہ کسی کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ سراسر پانی کے طلب، ہدایت کے طلب کرنے والوں کو جیسے چشمے پانی کے طلبگاروں کو پانی دیتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی قیامت تک ہدایت کا جام دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن جب آ جائے گا تو اذا الصحف نشرت، پھر وہ صحیفے کھول دیے جائیں گے اور یہ صحیفے اپنا کام کر لیں گے، اور وہ صحیفے کھول دیے جائیں گے جو صحیفے میری زندگی کے لمحے لمحے کی رپورٹ سے تیار ہوتے رہے۔ میرے بالغ ہونے سے لے کر میرے قبر میں جانے تک جو کچھ میں نے کہا وہ ان صحیفوں میں ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ ان صحیفوں میں ہے، جو میں مزید زندہ رہا اور کرتا رہوں گا وہ بھی ان صحیفوں میں۔ میری موت تک کا سب کچھ ان صحف میں موجود ہوگا۔ جن کو اپنے صحیفے دیکھ کے پشیمانی ہوگی کہ اوہو یہ تو بڑی غلط رپورٹ میری مرتب ہو گئی، وہ حسرتوں سے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ ہائے کتنا سخت ہے یہ میرا عمل نامہ، اس نے تو میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی چھوڑی نہیں، سب کچھ اس میں شمار ہو گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ ستر سال، 80 سال، 100 سال، ہزارہ سال جتنا گزرا، جو کچھ بھی اس نے کیا سامنے پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کہ ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ پیش ہو جائے گا، قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مالک نے جب مجھے امانتیں دی صحیفہ
ہدایت کی شکل میں، تو پھر مجھے کہا کہ اگر ان کی تابعداری کرتے رہے تم، ان صحیفوں پہ چلتے رہے، تو پھر لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، پھر کوئی غم، کوئی ڈر، کوئی تکلیف، مامون و مسئون ہو جاؤ گے۔ من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نامراد بھی نہیں ہوگا۔ البتہ من اعرض عن ذکری، جس نے میری اس بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی تو جتنی میں نے دی ہے وہ ہوگی لیکن تنگ تنگ، بڑی مشکل کی زندگی۔ قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، رو رو کر کہے گا اللہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک، میں بھی ٹھیک تھا، سنا تھا مولویوں سے کہ قیامت کے دن تو اندھے بھی بینا بن کے پیش ہوں گے، لنگڑے بھی صحیح پیش ہوں گے، مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو بڑا دانا و بینا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں آئیں، ہدایتیں آئیں، میں نے بھیجی، فنسیتها، تم نے اس طرح زندگی گزاری کہ جیسے کوئی ہے ہی کوئی نہیں صحیفہ ہدایت میرے لیے، فنسیتها، تو بھول ہی گیا، تو انہیں بلا ہی دیا کہ میری کوئی کتاب ہے، کوئی میرے لیے کوئی قانون ہے، میرے لیے کوئی ضابطہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، میرے جانے کی کوئی حد ہے، میرے کھانے کی کوئی حد ہے، میرے پہننے کی کوئی حد ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ میں نے اس صحیفے میں باقاعدہ لائنیں لگا دی تھی، ان لائنوں سے آگے نہیں گزرنا۔ تلک حدود اللہ، ساری مخلوق کا سردار بنایا، طاقت تو بہت ہے، کر سکتے حد کراس، اور کوئی زندگی ایسی نہیں جو میری لگائی ہوئی حدوں کو کراس کر سکے، نہیں، ایک محدود زندگی ہے سب جگہ، اس محدود دائرے میں سب زندگی چل رہی ہے، لگا دیے دائرے میں نے۔ لیکن انسانی زندگی یہ قوت والی زندگی ہے، یہ دائرے سے باہر جا سکتی ہے، لیکن من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو کوئی میری لگائی ہوئی لائنوں سے تجاوز کرے گا وہی ظالم ہوگا۔ ظالموں کا انجام جہنم، محسنوں کا انعام میری رضا کا مقام جنت۔ جی یہ انسانی زندگی ہے، ایک اعلیٰ زندگی، اسے اعلیٰ کتابیں ملی، اس کو اعلیٰ نبوتوں سے نوازا گیا، کرنے کے کام جو ہیں ان کی تفصیل بھی بتا دی گئی، جو نہیں کرنے کے ان کی تفصیل بھی بتا دی گئی۔ جان بوجھ کر بھولنا نہ چاہے تو جو دل دماغ دیا وہ تو ایسا دیا کہ ضروری چیز تو یہ بھولتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسے ضروری سمجھے اسے تو نہیں بھولتا۔
جسے غیر ضروری سمجھے اسے بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو میں نے اسے نبوتیں دی، میں نے اسے کتابیں دی، یہ تو بڑی ضروری چیز تھی یاد رکھنے کی۔ کتابیں جو آسمانوں سے اترتی ہیں وہ تو انسان ہی انہیں یاد رکھ سکتا ہے، اور اسی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جی، اور کسی کو یہ کتابیں نہیں دے گی جو وہ یاد رکھ سکتے ہوں اور وہ ضروری سمجھے تو بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ انسانی جبلت ہے، یہ انسان کو دی ہوئی طاقتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی کی جس دور میں بھی ہو، جدھر بھی جا رہا ہو، اسے قرآن مجید کی ہدایتیں ازبر ہوتی ہیں، اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ جبلت انسان کی ہے، اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو خطاب کر کے باقی سب لوگوں کو بھی سناتے ہیں، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی طرف وحی کی، اس وحی کے نتیجے میں لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، آپ ہدایت کے اوپر مستقیم ہو گئے۔ جی، اس ہدایت کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، پیغمبر کو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ سبحان اللہ۔ مضبوطی سے پکڑے رکھنا اسے۔ جب مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا خود تو ہر وقت یاد رہے گی، لیکن اگر کسی طاقتور نے، کسی مست نے، کسی درندے نے، جی کسی فرعون نے چھیننے کی کوشش کی، استمسک بالذی اوحی الیک، جنہ بھی کو کھولنے کی کوشش کرے، چھڈنی نہیں ہوئے نو پھڑ کے رکھنا ہی۔ اینو پھڑ کے رکھو گے تو انکا علی صراط مستقیم، بالکل سیدھا رستہ جڑا میریاں رضاواں دا تے میریاں خوشیاں دا رستہ ہے، اس رستے اتے چالتے رہو گے، ہر لمحہ میری رحمت وسدی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ کی بات نہیں، آپ نے بھی اس کو یاد رکھنا ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور جناب کی قوم نے بھی اس کو ہر لمحہ یاد رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی گل چھڑ دے تو اللہ ہے ہی نہیں۔ جی، آپ نے اور آپ کی قوم نے، سبحان اللہ، اسے یاد رکھنا ہے، ضروری ہے یاد رکھنا۔
سبحان اللہ. اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ سوف تسألون، وہ سوال کی جو وہ پوچھ گچھ علم ہے، وہ میزان کے زمانے، ان سے تمہیں گزرنا ہے، کسی اور کو نہیں. لہذا انہ لذکر لک ولقومک، یاد رکھنا اسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بڑی بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے اس کتاب میں بھی، اس سے پہلی کتابوں میں بھی، اس سے پہلی کتابوں میں بھی، وہ یہی ہے وَصَّلْ قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَصَّلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ. جتنی کتابیں، جتنے صحیفے، جتنے نبی، یہ بات میں نے سب کو پکوائی، عبادت کلے رحمان مولا دی، کسے اور دی نہیں. سجدہ کلے رحمتوں والے اللہ دا، کسے اور دا. صدقہ اسے رحیم اللہ دا، کسے اور دا. ساریاں کتاباں ویکھ لو جنیاں پہلے نے جی. اس کتاب بھی میں انہوں نے تفصیلاں دیتیاں نے، وہ پڑھ لو جی. سارے دعائیاں باندھے رہے، باقی چیزیں بھی دس دے رہے، بہت ساری ضروری گلاں جڑی انسان واسطے نے سمجھاندے رہے. لیکن یہ بات پکواتے رہے وہ ساری زندگی دی کائنات انسانی. کل آن والا دن قیامت دا جتے سب کچھ تولیا جانا تے پوچھا جانا ہے. سبحان اللہ. اس تول تے پوچھ وچوں بچ کے وہی نکل سکتا جائے جڑا دنیا دی زندگی من کے گیا حاجت روا اللہ اللہ. جڑا یہ من کے نہیں گیا وہ نہیں بچ سکتا، وہ دی سلامتی مشکل ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. یہ ضروری سبق ہے، یہ پکی گل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلسلہ چلتے چلتے جب آیا میرے مرشد محمد کریم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سبق مجھے بھی پکوایا گیا جی. اعبد اللہ، عبادت کلے اللہ دی. بدنیتا مالی صدقہ، بدنی سجدہ، اس سجدے تے صدقے دی تکمیل دے تقاضے نے، تبلیغ، جہاد، شہادت، یہ سب کچھ. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت. ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت خالص اللہ دی. کسی اور شان وہ شریک نہیں بنا. بڑی واضح طور پہ عبادت سی ہے
پچھلے بھی ایس امت نو جنہیں قیامت تک اگوئے بات پہنچانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جنہ جر جینا ہے میرا سونا میرا محبوب، عبادت صرف میں رب دی کردار ہو. کسی اور دا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. جڑے بندے تنوں کہندے نے نا صلح کر لئیے، کٹھے ہو جائیے، عرباں دی بڑی طاقت بن جائے گی. نسخہ اتحاد دا دسدے نے کہ 360 بت نے، اسی 359 چھڑ دینے ہاں، صرف ایک رکھنے ہاں. وہ ایک تو ساڈا من لے، اسی بھی تیرا سب کچھ من لینے ہاں. سبحان اللہ. جی میرا پیغمبر انہیں جواب دیجئے، ایک گل کہ ایک معبود یا 2 معبود یا 3 معبود یا 100 معبود یا 1000 معبود یا کلہ معبود اللہ تو سوا اور کوئی من لینا یہ جہالت ہے. تو میں محمد جہالت نہیں من سکتا. میرے سینے تے علم دے خزانے نازل ہوئے نے. میں کس طرح مننا؟ میں نہیں من سکتا. کسی اور دا سجدہ، کسی اور دے نام دا صدقہ، کسی اور دے نام دی نظر، کسی اور دے نام دی نیاز میں من لوا. کوئی اور ہمیشہ زندہ ہے، کوئی اور بھی موت تو بعد ساڑی میری تے تیری سندا ہے. نا جنا نا جنا نا جنا. سجدہ بھی کلے اللہ دا تے سجدے دے اندر جڑی پکار کی دی جاندی ہے. عبادت ساری دی ساری عبادت دے اندر بھی کوئی جز ایسی شامل نہ ہو جہاں خرابی ہونے لگ پے. خود سجدہ بھی، خود صدقہ بھی، خود نظر بھی، خود نیاز بھی صرف ایک اللہ دے نا دے. تے اس نظر و نیاز تے سجدے تے صدقے دے اندر ایک پکار ہوندی ہے جڑی اس عبادت دا مغز ہے، اس عبادت دا روح ہے. جی 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 او پکار بھی صرف فدو اللہ، وہ بھی کر لے اللہ دی مخلصین علی الدین. جی میں سجدے پہ ہوں، حالت سجدے دی ہوئے دیکھ کے باپ کو معافی منگنا پیا. کسی ظالم معافی سر دے ٹھائے چڑھ گیا، او دے کلو منگن لگے ہیں معافی. جی وہ تو جان پہ چھوڑانا عبادت نہیں ہو نا، اسے عبادت نہیں کہتے. میرا سجدہ جھک جانا، زمین پہ سر رکھ دینا، کھڑا کھڑا حالت رکوع میں چلا جانا، مال غریبوں مسکینوں میں بانٹنے لگ جانا جو بڑی مشکل سے کمایا. تیجے ساتھے چل یہ کرتا رہوں، یہ کوئی عبادت نہیں بنتی. یہ تو رسمیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، میں ان میں شامل ہوتا ہوں تو پھر میں بھی کرتا ہوں. جب میرا کو مر جاتا ہے بس دنیا داری. جی میرے صدقے، میرے سجدے عبادت تب بنتے ہیں کہ جب میں جھک کے مال قربان کرتے ہوئے اس ظاہری عمل کے دوران دل سے دعائیاں ڈال رہا ہوتا ہوں، میرا مالک میں کچھ نہیں ڈگ پیا تیرے اگے، معافیاں دے دے مجھے. تب یہ سجدہ عبادت بنتا ہے.
اپنے معبود کو سنانے لگتا ہوں، ساتھ دل کی دعائیاں. یہ جو دل کی دعائیاں انہیں کہتے ہیں پکار، یہ پکار شامل ہوتی ہے تو تب میرا جھک جانا سجدہ بنتا ہے، تب میرا مال قربان کرنا صدقہ بنتا ہے. سبحان اللہ. عبادت بھی کلے اللہ دی تے پکار بھی کلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدن سے جسم سے عبادت کرو، صدقہ کرو تو وہ بھی صرف اللہ کا، اور اگر مال سے عبادت کروں، صدقہ و خیرات کروں تو وہ بھی صرف اللہ کا. سبحان اللہ. مالک میرا جو تقاضے کرتا ہے کہ عبادت میری، جی اپنی نعمتوں کا گننا، میرے ماں کی پیٹ میں پانی کے قطرے سے ایک بچہ بننے تک اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، پھر میرے بچپن میں میری حفاظتوں کے تذکرے کرتے ہوئے، پھر میری جوانی میں میرے لیے ہدایتوں کے تذکرے کرتے ہوئے، اور پھر میرے بڑھاپے میں اپنی رحمتوں کے سہارے کے تذکرے کرتے ہوئے، اور پھر میری محنتوں کو پھل پھل لگنے کی اپنی رحمتوں کے تذکرے کر کر، جی پھر یہ سب تذکرے کرنے کے بعد پھر میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں نبی دیا، میں نے تمہیں امتوں سے، ساری امتوں سے افضل بنایا، میں نے نبی تمہیں ساری نبوتوں سے افضل دیا. یہ نعمتیں ان کا تذکرہ کر 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 جی مخلوقیں تو میری اور بھی ہیں. میں نے کسی پہ اتنے فضل نہیں کیے. بہ جائے اور چلے آ، بٹھاؤ اسے پڑھ کے تھلے، بیٹھ جاؤ اور بہ جا. استغفر اللہ. ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو خیر ہے ہی چل رہا بیڑا ہے تو سمجھ ہی کوئی نہیں کھوتا ہے. جو نیا بندے آتے ہیں پھر سنتے پڑھنے لگ جاتے ہیں، سنتوں کا باقاعدہ ہم وقت دیتے ہیں تاکہ بیان کے دوران کوئی سننے والے سنتے رہیں، ادھر ادھر کچھ اور نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نیا ساتھی ہو تو اسے بتا دیا کریں گے، سنتوں کا وقت ملے گا بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. جی باقی بھی تو میری مخلوقیں ہیں. جو میں نے انسان پہ فضل کیے وہ میں نے کسی پہ کیے نہیں کیے. پھر انسانوں میں سے جو فضل میں نے اپنے محبوب محمد کریم کے اوپر کیے، اور پھر جو فضل میں نے اس کی امت پہ کیے وہ کسی اور پہ کیے. سبحان اللہ. جی ایک یہ کہ انسان پہ افضل فضلوں کی بہار، جی اشرف المخلوقات، پھر اس امت پہ کہ یہ ساری امتوں سے خیر امم. جی یہ دو انعامات ہیں. میرا جو کسی سے لین دین ہوتا ہے، جو میں کسی پہ مہربانیاں کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں، شفقتیں کرتا ہوں، اس سے میرے رشتوں کی وضاحت ہوتی ہے. میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ جی کبھی کبھی میں صرف اس لیے کسی کو کچھ دیتا ہوں کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ رشتہ ہے.
اس لیے اس کو دے رہا ہوں. جی کبھی کبھی جو دیتا ہوں میں یا لیتا ہوں میں کسی سے تو اس لیے کہ یہ بھی میرے نبی کا غلام ہے اور میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں. جی نفلی صدقے، خیراتیں، ہمدردیاں جسے مرضی دیتا رہوں، دے سکتا ہوں، لیکن جب واجبی صدقے دینے لگتا ہوں تو وہ صرف اسے جو میرے نبی کا غلام ہے. یہ رشتہ واضح ہوتا ہے. وہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا. یہ میری ڈبل فضیلت ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. زکوٰۃ میں کسی کافر کو نہیں دے سکتا، زکوٰۃ صرف محمد کریم کے غلام کو. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں میری غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں کافر سے زکوٰۃ بھی نہ لوں. وہ اگر زکوٰۃ دینا چاہے جو ان کے ہاں رائج ہے کوئی، تو میں کافر سے کیوں لوں؟ جب میں کافر کو دیتا نہیں تو ان سے لیتا کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میری غیرت ہے. لیکن دینے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مال کو پاک کرنے کے لیے کچھ حصہ الگ کیا جاتا ہے مال میں سے، جیسے پانی کو صاف و پاک رکھنے کے لیے پانی کے خزانے کو، پانی کے تالاب کو، اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے، تازہ پانی اس میں ڈالا جاتا ہے، تب وہ پانی ٹھیک رہتا ہے، وگرنہ وہ تو خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں لگانے لگ جاتا ہے. اسی طرح مال کو اکٹھا کرنے میں بھی مجھے قرآن کریم کو سامنے رکھنا ہے. انہو لذکر لک. اور مال کو خرچ کرنے میں بھی مجھے قرآن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. یہ میرا اور میری کتاب کا رشتہ ہے. جی یہ کسی کافر کے لیے یہ بات نہیں. کوئی منافق نہیں ایسا کر سکتا. اوپر سے مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کی بستی میں اسلام والی گل وچ ہے ہی کوئی نہیں. شراب مسلمان پیتے ہیں، زنا مسلمان کرتے ہیں، چوریاں مسلمان کرتے ہیں، ڈاکے مسلمان ڈالتے ہیں، دوسروں کی عزتیں مسلمان اچھالتے ہیں، جھوٹے الزام دوسروں پہ مسلمان لگاتے ہیں. نہیں، ایک مسلمان کو تو اتنا پاک ہونا چاہیے کہ وہ فرشتوں کو کہہ سکے کہ آؤ مقابلہ کر لو، میں پاک ہے کہ تسی پاک ہو. سبحان اللہ. کبھی کبھی میرا اللہ میری عبادتوں کا خوبصورت حسن دیکھ کے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. تسی بڑے گندے سے اسی تیری عبادتاں، اے جے عبادتاں جڑیاں انسان پہ کر دے کرنے کو تو وہ بھی بے ریا لگے ہوئے ہیں. کوئی وصولی نہیں، کوئی لینا دینا کچھ نہیں. سجدے بے بہا، حکم کی تعمیل بے بہا. اللہ سونے دی تو حکم مننا بھی عبادت ہے. جی سبحان اللہ. عبادت تو کر رہے ہیں وہ بھی، لیکن جب انسان کی عبادت کا حسن کبھی کبھی رب کے سامنے واضح ہوتا ہے تو رب دعائیاں پڑھ رہا ہے، بس فرشتے ہو بڑا ناز کرتا سب اپنی عبادتاں دے. اے ویکھو عبادت اینو کہندے نے، اے جڑے ٹنڈا والے حاجی پہ میدان عرفات وچ کردے اے دنا جو عبادت. سبحان اللہ. کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ میری قربانیوں کا حسن دیکھ کے، میرے جذبوں کا حسن دیکھ کے اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، بڑے میرے قرب دے مزے لٹ لجے تھے، بڑے فیض پا لے جے، جاؤ ادھر میرے محبوب دے سنگیاں مسلمانوں نو خطرہ ہے، تہاڈا کام تے نہیں لڑنا، پر جاؤ اج تلواراں پھڑ کے کھلو جاؤ اتنے جنگ بدر میں.
سبحان اللہ، یہ ہے میری پاکیزگی، یہ ہے میرا افضل ہونا۔ سبحان اللہ، جتنا میں زیادہ اپنے مالک کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہوں، اتنی میری افضلیت واضح ہوتی جاتی ہے لوگوں، اتنی میری رفعتیں واضح ہوتی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا جھکنا یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں کہ میں جھکتا رہتا ہوں بس، نہیں، میرا جھکنا کوئی ایڈا سوکھا نہیں۔ صلاحیتیں اور طاقتیں اور جبلتیں جو میرے اندر قائم ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، وہ تو اتنا سخت ہے جی۔ کبھی کبھی میرا رب شکوے کرنے لگتا ہے، اور طاقتیں تو میں ہی دیتیاں سن، پر اس وقت تدریسن دیتیاں میں قرآن سن کے بھی آکڑے رویوں کھوتے ہو، نہیں، اس وقت نہیں سن دیتیاں۔ اگر صلاحیتیں دی تھی میں نے اکڑ جانے کی، جو کسی اور میں نہیں، کسی کی نہ ماننے کی سوائے میرے، جو کسی اور میں نہیں، اگر قیام زبردست قسم کا میں نے تمہاری جبلت میں ڈالا تھا، سبحان اللہ، پھر تمہیں دل بھی ایسا دیا تھا جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور جب قرآن نازل ہوتا ہے تے سب تو ڈاڈا میرے اگے سب تو بہتا جھکن لگ پہنتا ہے جی، سب تو ڈاڈا۔ جب اس کے دل پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کو دل ایسا دیا ہے کہ پھر یہ سب تو ڈاڈا میرے اگے سب تو بہتا جھکن لگ پہنتا ہے۔ یہ بھی تو دیا تھا میں نے جی۔ کوٹھیاں واڑی جاندے ہو، پترا دیا ملازمتاں اونچیاں اونچیاں اندر واڑیاں جے، بینک بیلنس اندر واڑے جے، نفسانیتاں دے ڈھیر لائے جے، انسانیت دی بجائے، حیوانات دی بجائے درندے نظر آنے لگ پے ہو۔ کی کر دے ہو پہ، کی کر دے ہو؟ اور جاہلو، میں تو انہوں قرآن دیتا ہے، جن نے قرآن مل جان دے باوجود انہوں چھڑ دے، پھر میں انہوں جاہل نہ آکھا تے ہور کی آکھا۔ کبھی کبھی یوں ہونے لگتا ہے، اللہ یوں شکوے کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جی آخری فکر ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میرا جاہل نہیں، جہول۔ قرآن کولوں دیا جی، قرآن کولوں دیا، پھر غیر اللہ دی عبادت، قرآن کولوں دیا، پھر سجدیاں دے، سلسلے موئے دیا قبرات ہے، قرآن کولوں دیا، پھر حرام دیا کمائیاں جی۔ ایسا مطلب ہے قرآن نو بھلا دیتا جائے، قرآن کو بھلا دیا تو پھر یہ کہتے رہنا کہ میں انسان میں افضل، پھر کوئی افضل نہیں جی۔ افضلیت کی بقا قرآن کے القاء سے ہے، جنہ قرآن بہتا القاء ہوندہ رہے گا، اونی افضلیت دی بقا بہتی رہے گی، وگرنہ کچھ نہیں۔ میرے دعوے کھوکھلے لفظ، کھوکھلے لفظاں نال تے کچھ نہیں نہ ہوندا جی۔ سبحان اللہ۔ کہنے کو تو ہر حکمران کہتا ہے ہمارا، میں لوگوں دی قسمت سوارن آیا، میں لوگوں دی خدمت کرنا آیا، لفظ ہوتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے لفظاں نال کچھ بھی نہیں بڑھتا۔ سبحان اللہ۔ کام کرنے والوں نے جو کام کیے وہ صرف لفظوں پہ نہیں تھے، وہ کام کرتے تھے جی۔ جنہوں نے کام کیے ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوئی،
آج پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، آج پاکستان کے پاس میزائل ہے، آج پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. چھوٹے چھوٹے ملک پاکستان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جی یہ کیوں؟ کچھ کرنے والوں نے کر دکھایا، لیکن دعوے کرنے والے ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران بس باتیں کر کر اپنا وقت گزارا اور چلتے بنے. انا للہ نریے گلانا تو کام نہیں نہ ہوتا. نو سبحان اللہ. میں ڈنگر نہیں جو مرضی کہتا رہوں، کوئی مجھے پوچھے ہی نہ. میں جانور نہیں کہ جو مرضی مجھے کہتا رہے، مجھے کوئی پوچھے ہی نہ جو میں مرضی کہتا رہوں. نہیں بابا، میں انسان ہوں جس کے ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. کیا کہنا؟ آسمان بھی جو کچھ میں اللہ دا، زمینہ دے اندر جو کچھ ہے میں اللہ دا. زمینہ دی ملکیت بھی میری، آسمانوں کی ملکیت بھی میری. جب میں ہی سب کا مالک تو پھر کہہ دو طاقت والا تو یہ اور کوئی نہیں. منو پھر آکھو پھر آسمانہ دی عرش ہے میری، زمینہ عرش ہے میری، تسی کنگلے کی کر لینا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دنیا تے خالی ادا ہے، کوئی شاہ کول کوئی نہیں سی، ننگ میں ننگے انجے آنا دنیا، بدن تے کپڑے بھی کوئی نہیں. اُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. سبحان اللہ. اوے جدو پہلے دن ماں دے پیٹ جو جنم لیا سجے ننگ میں ننگے. سبحان اللہ. قرآن ہے نا. قیامت تک انہیں قائم رہنا ہے، روشنیاں پھیلاندے رہنا ہے. جی قیامت والے دن میرے کو آئے ہو اج کل ننگ میں ننگے. قرآن مجید جدو آیتاں آئیاں نے حیاواں والیاں ساڈیاں ماواں اما عائشہ، یا رسول اللہ ایک ہی آ گیا اسی ننگے میں ننگے، اسی عورتیں بھی ننگیاں ہو گیا. ایک باپردہ عورت کو قیامت کے دن اپنے ننگے ہونے سے احساس ہونے لگا یہ کنج ہوئے گا، اسی ننگیاں ہو گیا. گویا کہ ایک عورت کے لیے ننگا ہونا ایک ایسی چیز ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتی. اسے کہتے ہیں عورت. تو جنہوں نے ننگیاں ہونے کا شوق ہوئے وہ عورت نہیں ہوندی، وہ کنجریاں ہوندیاں نے. کبھی کبھی بڑا لفظ سخت بول دیتا ہوں میں، لیکن ہے حقیقت. عورت وہ ہے جسے اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا شوق ہے، جسے اپنے آپ کو ننگا کرنے کا شوق ہے. وہ عورت نہیں. عورت تو کہتے ہی چھپائی ہوئی چیز کو ہے، ڈھکی ہوئی چیز کو ہے. عورت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے جی کہ اسے چھپایا گیا ہے، رکھا گیا ہے چھپا چھپو کے. میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں اگر مرد ہوں جی تو میری ناف سے لے کر یہاں گھٹنوں تک یہ میرا بدن عورت ہے. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں کا کوئی حصہ ننگا ہو گیا تو نماز ختم. اتنے حصے کو چھپا کے رکھنا نماز میں لازمی ہے.
اسے کہتے ہیں عورت، یہ حصہ میرا عورت. جیسے میرا اتنا حصہ عورت ہے، عورت کا سارا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عورت ہے لوگوں. کوئی حصہ بھی ننگا نہیں کر سکتی سوائے محرموں کے. وہاں بھی پھر تفصیلات ہیں. خاوند کے سامنے کتنا حصہ ننگا کر سکتی ہے، باقی جو گھر میں ضروری مردہ جن سے نہیں بچا سکتی، بھائی کے سامنے کتنا ہو سکتی ہے، بیٹوں کے سامنے کتنا ہو سکتی ہے، یہ تفصیلات ہیں. سبحان اللہ. جی جہاں کچھ گنجائشیں ملتی ہیں، روزمرہ کا مسئلہ ہے وہ ادھر ہی تو ہوتے ہیں. چلیے چہرہ ننگا ہو گیا خیر ہے، ہاتھ ننگے ہو گئے چلیے خیر ہے، پاؤں ننگے ہو گئے چلیے خیر ہے. لیکن جب نماز میں رب کے سامنے ایک عورت نے حاضر ہونا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک سب کچھ ڈھکا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. فیشن یاد نہیں رہنا چاہیے، رسمیں ہر وقت یاد نہیں رہنی چاہیے. ہر وقت ایک مومن کو یاد رہنا چاہیے اللہ کی کتاب کے حکموں کو. انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. سبحان اللہ. کہنے کیا چلا ہوں، یہ جو میرے ساتھ لین دین رہتا ہے میرے رب کا، یہ میرے رب کے رشتوں کو واضح کرتا ہے. میرے رب سے دو رشتے ہیں. ایک یہ کہ میں انسان ہونے کے ناطے اس کی افضل مخلوق کا حصہ ہوں. جی ہوں مخلوق، لیکن اس کی افضل مخلوق کا حصہ ہوں. اور دوسرا رشتہ، میرے اس لین دین میں مجھے کتابیں ملی، میرے مرشد کو نبوت ملی، جی مجھے خیر امم کہا گیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں اس کے محمد کریم محبوب کا غلام ہوں، امتی ہوں. سبحان اللہ. میرے لین دین سے جو رب میرے اوپر کرم کرتا ہے، جو رب نے مجھے عزتیں بخشی ہیں، جو رب مجھے فضیلت دیتا ہے، اس سے میرے دو رشتے واضح ہوتے ہیں. ایک یہ کہ میں انسان ہوں، حیوان نہیں، میں ڈنگر نہیں، ٹکرے مارنے والا جانور نہیں، میں بے حیائی کرنے والا خنزیر نہیں، میں دوسروں کے گوشت پاڑنے والا شیر اور چیتا نہیں، نا میں دوسروں سے چلاکی کر کے بدماشی کر کے انہیں نقصان پہنچانے والا جانور نہیں. نا میں انسان ہوں جس کے روئیں سے انس و محبت ایسے بکھرتی ہے جیسے پھول سے خوشبو بکھرتی ہے. جی سبحان اللہ. ایک رشتہ میرا یہ، اور ایک رشتہ میرا یہ ہے کہ میں اس کے محمد کریم کا غلام ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان ہونے کے ناطے جو اس کی نعمتیں ہیں، میرا انسان ہونے کا رشتہ واضح کر کے درمیان میں ایک حق کا تذکرہ آنے لگتا ہے. ایک میرا رشتہ میرے دوست سے ہے، اس کے اوپر میرا کیا حق ہے، اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، اس دوستی کے رشتے سے واضح ہوتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دیتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے. یہ بیٹا ہونے کے ناطے سے ہوتا ہے. اللہ اگر دوست ہونے کے ناطے سے ہے یہ لین دین، تو پھر اس کا میرے اوپر، میرا اس کے اوپر کوئی اور حق ہے. اور اگر بیٹا ہونے کے ناطے میں اس کو دیتا ہوں وہ مجھے دیتا رہتا ہے، تو میرا اس کے اوپر کچھ اور حق ہے اور اس کا میرے اوپر کوئی اور حق ہے. اللہ تفصیلات میں جائیں تو بہت باتیں لمبی ہونے لگتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسان سی بات ہے، دوست سے جتنا دین لین مرضی کرتے رہوں، مگر دوست کا ایسا کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے اوپر موت آ جائے تو میری ملکیت کا وارث وہ بن جائے. لیکن بیٹے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ میری ملکیت کا وارث بن جاتا ہے.
یہ حقوق ہیں جو رشتوں سے واضح ہوتے ہیں. ان رشتوں کے حقوق کو زیادہ واضح کرتے رہے تو بات بہت دور چلی جاتی ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، وقت بہت نازک ہو گیا، میرے مرشد فرماتے تھے لوگوں ایک بندو پہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک بندو کا اپنے اللہ پہ حق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں جو تعلق ہے لین دین کا وہ بندگی کا ہے. جی 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 ایک بندو کا اپنے معبود پہ حق ہے اور ایک معبود کا اپنے بندو پہ حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دوسرا رشتہ، میں غلام ہوں اپنے مرشد جناب محمد رسول اللہ کا، میں غلام ہوں رحمت للعالمین کا. جی امتی ہوں. اس امتی ہونے کے کچھ حق بنتے ہیں. ایک حق بنتا ہے میرے نبی کا امتی پہ، اور ایک حق بنتا ہے امتی کا نبی پہ. جی یہ حق ادا ہوتے رہیں تو پھر رشتہ سچا، یہ حق ادا نہ ہو تو پھر رشتہ جھوٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتیوں پہ رحمتیں جتنی ان کے بس میں ہیں یہ کرنا، یہ ان کے اوپر امتیوں کا حق ہے، میرے مرشد کے اوپر. سبحان اللہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. قرآن تو ہر جگہ روشنی دیتا ہے نا، سب کچھ بتاتا ہے. میں خود ہی بھول جاتا ہوں، غافل ہوں، توجہ ہی کوئی نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اور میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم کہ جو رسول تمہارے پاس آنا چاہیے تمہاری ضرورتوں والا، جیسے تمہاری ضرورت ہے اسی طرح اس کی ضرورت ہے. من انفسکم. ہاں محمد کریم کی شکل میں اللہ گواہ ہوں کہ وہ رسول آ چکا. سبحان اللہ. چونکہ تعلق ہے امتی ہونے کا، تم امتی، وہ تمہارا پیغمبر، تو پھر جو تمہارے اس کے اوپر حق بنتے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں وہاں. عزیز علیہ ما عنتم. مختصر ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. عزیز علیہ ما عنتم. اور اگر تمہوں ایک گنڈا بھی چبے تو میرے نبی نو دل وچ تکلیف ہونے لگ پندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تہاڈی اوقت بھی تہاڈی اوقت دا دھیان کردے ہویا توجہ کریو، تمہاری عمل میں فعل میں مشکل میں پڑنے کا خیال کرتے ہوئے جی کبھی کبھی میرا محبوب اپنی شوق قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ آ جائے کہ آپ پھر عبادت کی مستی ہوتی ہے میرے محبوب کی زندگی میں. سبحان اللہ. جو جو رمضان گزرتا ہے عبادت کی مستی بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. نمازاں پہلے تو بہتیاں
رکعتاں پہلے تو بہتیاں، پکارا پہلے تو بہتیاں، صدقے پہلے تو بہتے، جہاد پہلے تو بہتے۔ حالانکہ کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے، لیکن جنگ بدر تو رمضان میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شعبے میں عبادت کی مستی بڑھنے لگتی ہے، لوگوں بڑھنے لگتی۔ سبحان اللہ۔ اس عبادت کی مستی میں کھڑے رہتے ہیں، ایک دن اپنے بنائے ہوئے اس حصے میں، سبحان اللہ، جس حصے میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، جی مستی بڑھنے لگی، آواز اونچی ہونے لگی، مرشد کے قرآن کی آوازیں مسجد میں گونجنے لگی، پروانے اکٹھے ہونے لگے، جماعت بن گئی۔ رمضان میں ابتدا ہونے لگی تراویح کی، ایک رات گزری، دوسری رات اور رون کے لگ گئی، جی تیسری رات آئی اور رون کے لگنے لگی۔ جب بہت رون کے لگنے لگی، اتو واہ ہونے لگی، میرے مرشد نو خطرہ پہ گیا کہ تیرے امت دے نماز بھی فرض نہ ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے وہ تو اسے بڑی بوجھ ہونے لگتا ہے اس پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 چوتھے دن پروانے پھر اکٹھے ہونے لگے، اور رات کو نور کی بارش ہوتی ہے، چلو چلیں جی متلاشی قرآن کریم کے، پیاسے ہدایت کے اکٹھے ہونے لگے۔ مرشد شروع ہی نہیں کرتے، مرشد اونچا نہیں بولتے، مرشد باہر نہیں نکلتے۔ نمازی حیران کی ہو گئے، جب وقت بہت تھوڑا بچ گیا تو مرشد نکلے، کہنے لگے اوہ میاں میرا قرآن پڑھنا تمہارا سننا میرے اللہ نو اتنا پسند آئے کہ میں ڈر گیا کدھر میری امت پہ فرض ود نہ جائے، بوجھ بہت نہ ہو جائے۔ اس واسطے میں انڈیاں اور اپنی اپنی پڑھتے رہو کہ فرض ہی نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے نماز بڑی میرے اللہ نو بڑی پسند لگی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، شوق بے بہا، مستی بے بہا، لیکن امت پہ بوجھ کے احساس نے اپنے شوق کو قربان کرنے کے رستے پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ عبادت تھوڑی کروں گا تو پھر ظاہر ہے ثواب بھی تھوڑا ہوئے گا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حریص علیکم، یہ تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے اگر عبادت میں تخفیف ہونے لگتی ہے، اس کی چاہت بننے لگتی ہے، تو ساتھ یہ نقصان بھی تو ہونے لگتا ہے کہ عبادت بہت ہی کرو گے تو اجر بہت ملے گا۔ تو کیا میرا نبی تمہاری عبادتوں کے اجر میں کمیوں کا خواہاں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، حریص علیکم، وہ چاہتا ہے میری امت ایسی امت ہو جیڑی کرے پہلے تو تھوڑا تے لبے نو رب دی جناب جو بہتا۔ حریص علیکم، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ قرآن پہ قربان جاؤ، اللہ سمجھ عنایت فرمائے۔ اس کی مرضی ہے کرو تھوڑا ملے تمہیں زیادہ۔ اور اگلی بات سنو، عبادت جتنی زیادہ ہوتی ہے جہاں اجر زیادہ ملتے ہیں وہاں عبادت کی کثرت سے گناہوں کی معافی بھی تو زیادہ ہوتی ہے۔ عبادت کا ایک رخ یہ ہے کہ اس امت کے لیے عبادت کی جو شکل بنائی گئی ہے
وہ توبہ کی شکل بننے لگتی ہے. ایک لمبا باب ہے، یہ شروع ہو گیا تو لمبا ہو جائے گا. جی میری عبادت جو نبی کی سنت کے مطابق ہے، وہ باقاعدہ وہ جو اس کے اندر پکار ہے اور اللہ کے سامنے جھک جھک جانا ہے، یہ سب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ جی لوگوں معافی کا ذریعہ بننے لگتا ہے. اس لیے لوگ کرتے ہوں گے باتیں، امتیں کرتی ہوں گی باتیں، لیکن میری عبادت، میں کبھی کبھی دکان کر رہا ہوتا ہوں، گاہک کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے آ کے جھک جاتا ہوں، یہ میرا صدقہ بن جاتا ہے اور صدقہ گناہوں کی معافی بنتا ہے. جی میں گھر بچوں میں بیٹھا ہوا ہوں، رونق لگی ہوئی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے بیٹھنے کا، گھر والے خوش، بچے خوش، بیوی خوش، ایک عجیب سما ہے. جی وقت آ گیا نماز کا، اٹھ گیا ہوں، آ کے رب کے سامنے جھک گیا ہوں. یہ جو میں اپنے نفس کی مستی قربان کر کے آیا ہوں، یہ وہ صدقہ ہے جس سے اتنی معافیاں ملتی ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا فلسفہ نہیں میرا، میرے کپڑے نہیں، یہ مرشد کے بیان کی تشریح کر رہا ہوں. مرشد کہتے ہیں جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے جائے، پھر انتظار رہے زور کس لیے ہونا ہے، پھر آوے پڑھے پھر جائے، پھر انتظار رہے عصر کس لیے ہونی ہے، پھر جائے پڑھے، پھر انتظار رہے کہ مغرب کس لیے ہونی ہے، پھر آوے تے پڑھے تے جائے، پھر انتظار رہے کہ عشاء کس لیے ہونی ہے، پھر پڑھے تے جائے. انہیں 5 نمازاں پڑھ کے انہیں گناہ معاف ہو گئے نے جس طرح کوئی بندہ او دے دروازے اگے نہر چلدی ہوئے 5 باری ڈبکیاں مار کے نکلے، او دے بدن اتے کوئی میل نہیں بچدی. اسی طرح 5 وقت دے نمازی دے نامہ عمل اس کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. غفر لہو ما تقدم من ذنبہ بالمومنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی عبادت کی کثرت سے گناہوں کی معافی بھی تو زیادہ ہونے لگتی ہے. جی بالمومنین رؤوف الرحیم. قرآن پہ قربان جاؤ. جب وہ امت کی مشقت کے ڈر سے عبادات میں ظاہری کمی پہ راضی ہونے لگتے ہیں، اپنے شوق کو قربان ہونے لگتے ہیں، تو 7 دہائیاں دینے لگتے ہیں. لوگوں کسرت نال ایسا کچھ نہیں جو ملتا، کسرت نال بیڑیاں پار نہیں جو لگ دیاں، کسرت سے منزلیں نہیں ملتی. جنہیں منزل پہ سلامتی سے پہنچنا ہے جی ان کا کشتی کے اوپر بیٹھ کے سلامتی سے لے جانے کا جذبہ سچا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کشتی چاہے کتنی بھی بڑی ہو، لیکن اگر ملا اسے پار نہیں پہنچانا چاہتا تو کون پہنچا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، کتنا پرانا ملا کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تو اس میں بیٹھنے والی سواریاں کبھی بھی کنارے پہ سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتی. کشتی چاہے چھوٹی ہے، کشتی میں چاہے کچھ بھی نہیں، طاقت کوئی نہیں، ملا بوتے کوئی نہیں، نگی جائیے، لیکن کھینچنے والا اگر سچے جذبے سے کھینچنا ہے تو وہ طوفانوں سے گزر کر بھی سلامتی کے کنارے پہنچ جاتی. سبحان اللہ. بالمومنین رؤوف الرحیم. ہے تو انسانہ مت ایک انسان ہے، سارے مت شفقت والا، لیکن مومن جی تسلیاں دیتا رہتا ہے. میاں گل بہت ہی نہیں جے جن نے 8 دی بجائے 2 رکعتاں بھی اخلاص نال پڑھیاں 100 والا پیچھے رہ جائے گا جی، 2 والا اگے لنگ جائے گا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وقت بہت نازک ہو گیا، صرف ایک حدیث اور قصہ ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد پہ جانا ہے، چندے کی اپیل مرشد میرے نے منادی مدینے میں اعلان کے لیے بھیجے. کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس مال و اسباب نہیں،
کوئی چندے دو، کوئی پیسے دو، تاکہ انہیں بھی مال و اسباب لے دیا جائے، وہ شریک ہو جائیں۔ پیسے اکٹھے ہونے لگے، دے رہے کوئی اپنے اپنے حساب سے، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا۔ جی ایک مسلمان مزدور سارا دن مزدوری کر کر کے شام کو واپس آتا ہے، بال بچے کے لیے کچھ لے کے آتا ہے، بال بچہ انتظار میں ہوتا ہے کہ پیو آوے گا تو کوئی کھاں پیاں گے تاں ہی نیند پہنتی ہے، وگرنہ نیند بھی پینی مشکل ہوتی ہے انہوں نے۔ اس دن مزدوری اکٹھی کر کے لائے، گھر میں داخل ہونے لگے تو قانون پہ آواز پڑی، اللہ کے نبی نے اپیل کی ہے کہ مجاہدوں کی مدد کرنی ہے، لاؤ جو کچھ دے سکتے ہو دے دو۔ اندر جاتا جاتا رک گئے قدم، وہاں قانون میں آواز پڑی تو انہیں کہتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں مسلمان، انہیں کہتے ہیں ایمان والے، جی یہ ہوتے ہیں مومن۔ سبحان اللہ، رک گئے دروازے پہ، بیوی کو آواز دینے لگے، میں آ تو گیا ہوں لیکن میں اندر نہیں آ سکتا۔ نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے، بچے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کہا بچے مت تنوں آواز ماری ہے، میں یہاں پہنچا ہوں تو میرے کان میں آواز آ گئی، میرے نبی بلا رہے ہیں مجھے اور کہتے ہیں لے آؤ جو کچھ پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، بچوں کو ذرا باتوں بوتوں میں کہانیاں سنا کے سلا دو، آج یہ میری امداد کرو اور مجھ سے وعدہ کرو، اجازت دو مجھے کہ میں چلا جاؤں۔ وہ بھی انہوں مومنہ دی بیوی سی، کو اور تے شے نہیں سی نا۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا جا اور کی چاہیے، ایڈا سونا سودا میں کیوں ڈکے پاں، میں سوا دیاں گی، کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ بچوں کو سلا دیا، وہ چل پڑے صدقہ دینے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے وہی آنے لگی، صدقے سے بڑے آئے نے، پر ایک بندہ صدقہ لے کے پہ آمدہ ہے، ادھر ذرا استقبال کریں کھلو کے۔ سبحان، مرشد کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، وہ کھجورہ مزدوری دی لبیاں سڑنے لے آئے تھے وہ۔ آپ فرمانے لگو ان چند کھجوروں کو یہ جتنا ڈھیر اکٹھا ہوا ہے اس سب پہ کھلار دو تاکہ سب قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ۔ سبحان